السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیے ہے جو مغفرت کا، بخشش کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا موسم بہار ہے، سیزن ہے۔ اور اس کی نسبت اللہ پاک نے اپنی ذات عالی کی طرف کی ہے۔ نسبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔
ایک کپڑا ہے جو قرآن کا جزدان ہے، تو قرآن کے جزدان ہونے کی نسبت نے اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ اب ہر آدمی اس کا احترام ضروری سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ اسی طرح سے وہ گتا جو قرآن کی جلد میں لگا ہوا ہے، قرآن کی نسبت سے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن کی نسبت سے اس گتے کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جب یہ کہا کہ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو پھر اس کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے اور عبادات ہیں، ان کا عمل، ان کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ فرشتوں سے کہہ دیں گے یہ کر دو، یہ کر دو، یہ دے دو۔ اور بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن اس کا روزہ میرے لیے ہے، اس کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب علماء نے لکھا کہ روزے میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عمل میں دکھلاوا ہے، نماز ہے، اس میں دکھلاوے کا پہلو ہے، تلاوت ہے، اس میں دکھلاوے کا پہلو ہے، جہاد ہے، اس میں دکھلاوے کا پہلو ہے، صدقہ اور خیرات ہے، اس میں دکھلاوے کا پہلو ہے، لیکن صرف روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھلاوے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے تو اس کی ایک حیت ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، بہت لمبا قیام کر رہا ہے، بہت لمبا رکوع کر رہا ہے، بہت لمبا سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی ایک حیت ہے جس کو دیکھ کر دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے۔ جہاد ہے تو اس کی ایک حیت ہے، دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمل کر رہا ہے۔ حج ہے تو اس کی ایک حیت ہے، تلاوت ہے تو اس کی ایک حیت ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ نہ بتائیں تو کوئی آدمی پہچان نہیں سکتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ خالصتاً، اس میں کوئی دکھلاوے کا پہلو نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ مشرکوں نے، کافروں نے اپنے معبودوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اور مختلف پہلو اختیار کیے، لیکن معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی مشرک نے کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی کسی مشرک نے
اپنے معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ روزہ مسلمان کا میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دیکھو، اگر اللہ پاک یہ نہ فرماتے روزہ تو پھر بھی ہمیں رکھنا تھا، روزہ تو پھر بھی ہمیں رکھنا تھا، اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، ہم بندے ہیں۔ لیکن اس عمل نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے جو اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ مر مٹے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہے رمضان کے روزوں کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پہلے سے ہی روزے رکھ رہے ہیں۔ حکم تو رمضان کے روزوں کا ہے، شعبان کے روزوں کا نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی روزے رکھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اس سے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو جب افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے طبعی طور پر خوشی اور راحت ہوتی ہے، اور دوسرا جب کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ دیکھو، جو بچہ پاس ہوا ہو، اچھے نمبر لے کے آیا ہو، جب وہ ماں باپ سے ملتے ہیں تو ماں باپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے، بچے کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر کل قیامت کے دن اللہ سے ہماری ملاقات ہو اور ہم نے روزے نہ رکھے ہوئے ہوں تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی بتا دیا، فرمایا بدبخت ہے وہ انسان۔ یعنی اس سے سخت الفاظ کوئی نہیں، اس سے سخت الفاظ کوئی نہیں۔ فرمایا وہ بدبخت انسان ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ دیکھیں، یہ ایسی تنبیہ ہے کہ کوئی مومن کلمہ پڑھنے والا حضور علیہ السلام کا امتی، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ، یہ بات سن کر اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی سرزنش ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ جسے روزے میں عظمت نظر آ گئی اور روزے کی حقیقت کو پہچان لیا تو وہ پھر کچھ بھی ہو، جان چلی جائے، روزہ نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں ہیں، سفر میں، اور گرمی کا سفر، سر چھپانے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب انسان ہے
جسے گرمی میں سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کپڑا تھا، وہ کپڑے سے سایہ حاصل کر رہا تھا، نہیں تو سورج سے بچنے کے لیے ہاتھ یوں کرتے تھے روزے سے، اور صحابہ کرام روزے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت فرمایا روزہ افطار کر دیں، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ روزہ افطار کر دیں، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے، جان چکے تھے، آپ کو دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو کس قدر محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں لگے رہے، نفل روزوں کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزے کم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں لگے رہتے تھے تاکہ کمزوری نہ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو نفلی روزوں کا ذخیرہ زیادہ ہو جائے میرے پاس، اس کے لیے 40 سال تک روزے رکھے اور لگاتار روزے رکھے، سوائے ان روزوں کے جن کا حدیث میں ممانعت ہے، ان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فرض روزے تو رکھتے تھے، نفل روزے کم رکھتے تھے تاکہ جہاد میں کمی نہ آئے، کمزوری واقع نہ ہو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے نفلی روزے رکھتے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا تو جہاد کے خیال سے کمزوری واقع نہ ہو، میں نہیں رکھ پاتا تھا، اب میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن نفلی روزوں کا ذخیرہ بھی میرے پاس بڑی تعداد میں ہو جائے۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نفلی روزے اتنے رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، مزید اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا چلو اچھا، پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ مزید اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس اس سے زیادہ نہیں، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، ساری زندگی اس کو نبھایا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ روزے میں اللہ نے کیا انوارات رکھے ہیں، کیا برکات رکھی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اکابر کو نمونہ بنایا۔ جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو ایک ہمت ہوتی ہے کہ جب وہ ایسا کر سکتے ہیں تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابر رمضان المبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی محنت انتہا کی ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے 5 وہ خصوصیات اور 5 وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو صرف میری امت کے لیے ہیں، اوروں کے لیے نہیں۔ ایک تو روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتی ہے،
کستوری اور عنبر سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتی ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جو ہے جب یہ روزہ رکھتا ہے تو ہواؤں میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار اگر سو بھی رہا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب کوئی مومن آدمی مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد میں آ کر کے اگرچہ وہ خاموش رہتا ہے لیکن فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے رہتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اگرچہ خاموش رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، تب بھی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے سجا دی جاتی ہے، شروع سال سے لے کر آخر سال تک جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا محل عطا کرتے ہیں جس محل کے سامنے یہ پوری دنیا ایسے ہے جیسے بہت بڑے وسیع گراؤنڈ میں ایک چھلا رکھ دیا جائے۔ ایسا محل اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام، رات دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شیاطین جو انسان کو بہکاتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی کم اعزاز کی بات ہے؟ ہمارا کسی سے مقابلہ ہو، جس سے ہمارا مقابلہ ہو اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اس کے پاؤں باندھ دیے جائیں، تو اب ہماری جیت میں کیا کسر باقی رہے گی؟ یعنی ہمارا دشمن جو ہے اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اس کے پاؤں باندھ دیے جائیں، اسے جکڑ دیا جائے اور ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں کھلے چھوڑ دیا جائیں اور ہمیں کہا جائے اس سے مقابلہ کریں۔ اب بھی اگر ہم نہیں جیت سکیں گے تو پھر کب جیتیں گے؟ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، وہ مسلمان اور مومن کو بہکا نہیں سکتے، اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرماتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے رمضان میں اور روزے میں کیا کچھ رکھا ہے تو یہ حسرت کریں کہ پورا سال رمضان ہو جائے، پورا سال رمضان ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے سستی، کاہلی، غفلت کی وجہ سے ایک ہے عذر، بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا کوئی اور ایسا اچانک کوئی حادثہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، ایک ہے محض کاہلی اور سستی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری زندگی اگر روزے رکھے، جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی خیر و برکات، اللہ کا قرب حاصل ہونا تھا، ساری زندگی روزے رکھے، وہ ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کے نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں اور روزے میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اور پھر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے تلاوت فرماتے. 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں بہت کثرت سے. تلاوت بے پناہ. اور ہمارے اکابر اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ یعنی حضرت کے پیر و مرشد استاذ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے 1.25 پارہ تلاوت یا 2 پارے تلاوت اوابین کی 20 رکعات نوافل میں یہ تلاوت فرماتے. یعنی تراویح تو بعد میں ہے. مغرب کے بعد جو ہم 2 سنت کے بعد 6 رکعات نفل پڑھتے ہیں اوابین کے نام سے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ان 6 رکعات نہیں پڑھتے تھے، 20 رکعات پڑھتے تھے. 20 رکعات یہ اور 20 رکعات پھر بعد میں تراویح کی. ان 20 رکعات میں مغرب کے بعد 2 پارے تلاوت اس میں کرتے اور پھر تراویح. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن تھے، محدث تھے، پورا رمضان المبارک میں پوری رات تراویح چلتی تھی. 4 رکعت میں 2 پارے ایک قاری صاحب سے سنیں، پھر 4 رکعت میں 2 پارے پھر دوسرے قاری صاحب سے. اس طرح پوری رات تراویح چلتی اور پوری رات قرآن پاک سنتے رہتے. تراویح میں کئی قرآن پاک ختم کرتے. میرے عزیزو، یہ صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ حال کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ 30 سال میں ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. 30 سال میں ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. تکبیر اولیٰ جب پہلے امام تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے ساتھ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں. 30 سال میں تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. اس قدر رو رہے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت کے بیٹا انتقال کر گئے. تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے؟ تو فرمایا کہ 30 سال میں میری پہلی دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ 20 سال تک 5 نمازوں کے وقت میں مسجد میں ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی. یعنی 20 سال تک 5 نمازوں کے وقت میں مسجد میں ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اذان کے بعد مسجد میں آیا. اب جو اذان کے وقت مسجد میں ہوگا تو اس کی تکبیر اولیٰ ہوگی نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، زندگی گزر گئی پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے. ابھی صرف ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرا رمضان کیسا جا رہا ہے. بس یہ اتنا ہی جائزہ لینا ہے. میری اتنی ہی درخواست ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرا رمضان کیسے جا رہا ہے، میں رمضان میں کیا کر رہا ہوں، میرے رمضان میرا کیسا گزر رہا ہے.
رمضان میں میری تلاوت کیسی جا رہی ہے، رمضان میں میرا روزہ کیسا جا رہا ہے، رمضان میں میری دعا کیسی جا رہی ہے، رمضان میں لا الہ الا اللہ میں کیسا کتنا پڑھ رہا ہوں، رمضان میں میری آنکھ کتنی مطیع فرما بردار ہو گئی، رمضان میں میری زبان کتنی مطیع فرما بردار ہو گئی، زبان پر مجھے کتنا کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اگر تو یوں لگے کہ الحمدللہ میرا رمضان اچھا جا رہا ہے، میرے 5 پارے تلاوت ہو جاتی ہے، 10 پارے تلاوت ہو جاتی ہے، 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیتا ہوں، افطار کے وقت 15 منٹ 20 منٹ دعا کر لیتا ہوں، اور تراویح پوری پڑھ لیتا ہوں، اوابین کے نوافل پورے اہتمام سے پڑھ لیتا ہوں، تو اس پر شکر ادا کریں، اے اللہ آپ کا شکر ہے، میں اس قابل نہ تھا، آپ نے اپنے کرم سے مجھے اپنے بڑوں کے راستے پر چلا دیا۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور اضافہ کر دوں گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یوں لگے کہ بھئی رمضان آ تو گیا اور جا بھی رہا ہے، لیکن رمضان کی برکات ابھی حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر دیکھیں کہ کہاں کیا کمی واقع ہو رہی ہے، کہاں کیا کمی واقع ہو رہی ہے، ہمارے اعمال نہیں ہو رہے۔ کوشش کریں میرے عزیزو کہ رمضان المبارک میں ایک تو تلاوت کی کثرت، کم از کم 5 پارے تلاوت، ہر نماز کے ساتھ 1 پارہ تلاوت، پورا رمضان تکبیر اولیٰ کا اہتمام، ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ رہے۔ اس بات کا اہتمام کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اور خاص طور پر جب افطار کا وقت ہو اس وقت کم از کم 5 منٹ 10 منٹ ضرور دعا مانگیں، ضرور دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگیں؟ اے اللہ اپنے کرم سے میں اس قابل تو نہیں ہوں، مجھے جنت کا مستحق بنا دیجئے اور جہنم سے مجھے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دیجئے، مجھے اپنے کرم سے جنت والی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے میرے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ۔ میرے عزیزو اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک کی خیر و برکات اللہ ہمیں نصیب فرما دیں گے۔